صفحہ نمبر 373 سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انما، ادھر انما انہوں نے اکٹھا لکھ دیا ہے، یا ان کی طباعت کی غلطی ہے، تو بہرحال انا اور ما جو دوسرے اس میں علیحدہ لکھا ہوا ہے، ولو آپ کے اکٹھا لکھا ہوا ہے نا، ہاں جی، ولو اور اگر، انما یہ کہ، فی الارضی زمین میں، من شجرتین درختوں میں سے، اقلام کلمے بن جائیں، والبحر اور سمندر، یمدہ اس کی سیاہی بن جائیں، من بعدہ اس کے بعد، سبعۃ سات، ابحر دریا، ما نفدت نہیں ختم ہو سکتے، کلمۃ اللہ اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم نہیں تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور نہیں تمہارا دوبارہ اٹھانا، الا مگر کنفس واحدہ ایک ہی نفس کی طرح ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ الم ترى کیا نہیں تم دیکھتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، و یولج النہار اور داخل کرتا ہے رات کو، فی اللیل دن کو، فی اللیل رات میں، وسخر الشمس اور مسخر کر دیا اس نے سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل یجری ہر ایک چل رہا ہے، الی طرف، اجل مسمى وقت مقررہ کی طرف، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے۔ ذالک یہ، بِأَنَّ اللَّهَ یہ کہ اللہ تعالیٰ، هو الحق وہی حق ہے، سچا ہے، وَأَنَّ اور یہ کہ، ما یدعون جو تم عبادت کرتے ہو یا پکارتے ہو، پرستش کرتے ہو، من دونہ اس کے سوا، الباطل وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، ہوا وہی، العلی بلند ہے، الکبیر بڑا ہے، صدق اللہ العظیم۔ بڑی زبردست آیت ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ محبت اور پیار اور شفقت، اس کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا بڑا ہی ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو اور پڑھتے پڑھتے تمہارا دل اور دماغ اور زبان آپس کے اندر ساتھ نہ دیں، آپس کے اندر جھگڑا کرنے لگ پڑیں، آپس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، فرمایا تم قرآن پڑھنا چھوڑ دو۔ قرآن پڑھ رہا ہے انسان، تو انسان بعض ہوتا ہے اس کی طبیعت تھکی ہوتی ہے، وہ بات کچھ کرنا چاہتا ہے، بات کچھ نکلتی ہے، تو فرمایا جب ایسی حالت ہو جائے نا، پھر تم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دو۔ یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر تمہارا پوری یکسوئی سے پڑھنا ہے، دل لگا کر پڑھنا ہے، توجہ کر کے پڑھنا ہے، دماغ ذہن کو حاضر کر کے پڑھنا ہے، اگر ان کے درمیان آپس کے اندر اتفاق نہ ہو، آپس کے اندر جوڑ نہ ہو ان کا، تو پھر پڑھنا چھوڑ دو۔ اس طرف ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی مثال ترنج جیسی ہے، ترنج یعنی میٹھا لیمو، فرمایا اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے مومن عمل بھی کرتا ہے اور پڑھتا بھی ہے، اور فرمایا جو مومن قرآن پڑھتا نہیں ہے لیکن عمل کرتا ہے، تو وقت نہیں ملا، مصروف زیادہ، لیکن نماز روزہ حج زکوٰۃ پابندی کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال کھجور جیسی ہے،
جس کی خوشبو تو نہیں ہے لیکن ذائقہ بہت عمدہ ہے۔ یعنی قرآن کی اہمیت یہ کیوں ہے، قرآن کیوں پڑھنا، بار بار کیوں کہا گیا پڑھو، کہ اس کے اندر اللہ کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ یہ اتنی زبردست آیت ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ۔ اللہ ہمارے یہ زمین، یہ جتنا درخت ہے وہ کلمے بن جائے، اور جو سمندر ہے سیاہی بن جائے، تو فرمایا اس کے علاوہ 7 سمندر اور مل جائیں وہ بھی سیاہی بن جائیں۔ فرمایا تیرے رب کی جو تعریفات ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، تیرے رب کی باتیں ختم ہونے والے نہیں ہیں، تیرے رب کے کلمے ختم ہونے والے نہیں ہیں، تیرے رب کی نعمتیں ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ فرمایا اور 7 دریا، اس کا یہ پتہ نہیں کہ دریا 7 اور ہیں، یہ نہیں ہے، مثال کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر 7 دریا اور بھی ہوں تو تیرے رب کی تعریفات ختم ہونے کا نام نہیں لے سکتی، ہر چیز ختم ہو جائے، کلمے ٹوٹ جائیں گی۔ سورہ کہف پڑھ کر آئے نا کہ اگر اس میں یہ صحیح ہے کہ ایسے ہی اگر زمین و آسمان درخت بن جائے اور سمندر جو ہے وہ صحیح بن جائے، تیرے رب کی جو کلمے ہیں، باتیں وہ ختم ہو نہیں سکتی۔ تم یہ کتنی زبردست آیات، اللہ اپنی تعریف خود فرما رہے ہیں کہ میں اللہ، میری یہ شان ہے، میرا یہ مقام ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اللہ کیا ہے۔ یہ جو غیر اللہ کی طرف بھاگتے ہیں نا، جو کبھی کسی کو مشکل کشا، کبھی کسی کو مشکل کشا، جنہوں نے علیحدہ فرقے بنا لی، جماعتیں بنا لی ہیں، ان کو یقین جانا پتہ ہی نہیں اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا مقام، اس لیے وہ بھاگتے ہیں ادھر۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کرنے والا ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے، اللہ کی کیا شان ہے۔ وہ اللہ کو بس اتنی کہ اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، بس ختم بات، اب باقی کام یہی کریں گے جن کو ہم پکار رہے ہیں، ان کا یہی نظریہ ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کام میرے ہیں، تم کتنی تعریف کر لو گے، اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے۔ فرمایا کلمے ختم ہو جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے۔ ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ میں نے مسرت احمد شروع کی ہے، کہتے 12 سال ہو گئے ہیں وہی نہیں ختم ہو رہے، 12 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے کو، درس روزانہ درس ہوتا ہے تو وہی نہیں ختم ہو رہی، تو باقی تو کیا تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب پڑھتے ہیں تو کتنی باتیں ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا، مختصر اگر پڑھتے ہیں پھر بھی اتنی باتیں، وہ سب اللہ کی تعریفات ہیں، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کے کلمے ہیں، وہ آپ اللہ یہ کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، کیا شان ہے اللہ کی، عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ اور تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا، فرمایا اللہ کے لیے ایک جیسے ایک جان کو پیدا کرنا ویسے ہی ہے۔ کتنی دنیا، اربوں دنیا، کب سے بنا جہان، کب تک چلے گا، سب چلے گئے، مٹی ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ان کو پیدا کرنا ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا نا، جب میں کن جیسے ایک کو پیدا کیا سب دنیا پیدا ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ اپنے اس سے بڑے اور کیا اللہ بتائے، کیا سمجھائے لوگوں کو۔ فرمایا کہ اللہ جب لوگ قیامت کے دن اللہ سے بات کریں گے تو ایسے ہوگا، ہر بندہ جیسے بات کرے گا اسے یہی ہوگا کہ اللہ صرف مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ اس کی شان۔ فرمایا کتنی دنیا اللہ کو پکارتی ہے، سب کی بات وہ سنتا ہے، جتنی دنیا پکارتی ہے، وہ چونٹی تک، چونٹی جب وہ ٹانگیں اٹھا کے اگلی اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ الحمد دنیا میں جہاں کہیں، پوری دنیا میں جہاں بیابان انسان کے قدم نہیں پہنچ سکتے، اور وہاں پر بھی کوئی پتا گرتا ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ تو پیچھے تیرا نہیں پتہ چلے گا اللہ کو، تو بیمار ہے، تو پریشان ہے، تجھے حاجت روائی کی ضرورت ہے، تجھے مشکل کشائی کی ضرورت ہے، تو اللہ تیری پریشانیوں کو نہیں جانتا، تیرے دکھوں کو نہیں جانتا، وہ تیرے دکھوں کا مداوع کر نہیں سکتا۔ تو نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں، تو نے اللہ کی پہچان کی ہی نہیں، تو نے اللہ کے شریک بنا لیے، اور لوگوں کو انہیں اللہ کا شریک بنا دیا۔ وہ جو خود محتاج، وہ خود جو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکا، جو اپنے بڑھاپے کو نہ روک سکا، جو مر گیا، قبر میں چلا گیا، تم نے اس کے لیے کیا کیا کر دیا، قبریں بنا کر تم نے پوری قوم کو اس کی راہ پہ لگا دیا، اور خود مجاور بن کر بیٹھ گئے لوگوں کی کمائیوں کے اوپر۔ وہی اللہ کی شان کا پتہ نہیں ان کو، قرآن پڑھنا نہیں، اللہ کا پتہ چلنا ہی نہیں۔ علم تارا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں
اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، یہ اللہ کی شان ہے۔ رات آتی دن آتا، اپنے مقررہ وقت پر، کوئی اتنے سالوں سے، کوئی جب سے دنیا بنی ہے کوئی ہیر پھیر نہیں ہو رہا۔ اللہ کا حکم جیسے چلتا چلا رہا ہے، جیسے منٹ اوپر ہوتے ہیں، سیکنڈ اوپر آتے ہیں، اللہ کا نظام چلتا ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ کوئی اس کے حکم سرتابی نہیں کرتا انسان، اور سورج اور چاند یہ بھی حکم سرتابی نہیں کرتے۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے، آپ کو پتہ ہے صحابہ سے کہ سورج جب ڈوبتا ہے کہاں پہ جاتا ہے؟ جی اللہ رسول جانتا ہے۔ فرمایا اللہ کے تخت کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ میں دوبارہ نکلوں؟ اللہ اس کو روزانہ اجازت دیتا ہے، پھر وہ اپنی گردے جاری رکھتا ہے، پھر زمین سے ایسے چلتا ہے، پھر واپس وہاں سے نکلتا ہے۔ پھر جب ایک وقت آئے گا اللہ اس کے اب جدھر سے تو ڈوبا ہے ادھر سے واپس نکل جا، وہ قیامت کے دن کے نزدیک کا وقت ہوگا۔ یعنی یہ مسخر کر دیا اللہ نے ہماری خدمت کے لیے۔ چاند نکلتا ہے، اگر چاند نکلے ہی نا تو جو لوگ صحراؤں کے اندر ہے، سمندروں کے اندر ہے، وہ کیسے سفر کر سکتے ہیں، کیسے چل سکتے ہیں، کیسے اپنی منزل کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ وہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اللہ نے ایک نظام بنا دیا کہ نہیں، میری مخلوق یہ کہیں بھٹک نہ جائے اور کہیں یہ پریشان نہ ہو۔ اللہ کی رحمتیں ہیں ساری۔ کل یجری الی اجل مسمی وان اللہ بما تعملون خبیر۔ ہر ایک اپنے جو مقررہ وقت ہے اس کے اوپر مقررہ راسب چل رہا ہے۔ ایک مقررہ وقت ہے، جب وقت آئے ختم ہو جائے گا سارا کچھ، ایک مقررہ وقت ہے۔ اور تیرا رب جانتا ہے، باخبر ہے جو یہ کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کی ذات کا، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت نہیں ہوگی۔ فرمایا تیرا رب خوب جانتا ہے۔ ذالک بان اللہ، بے شک یہ کہ یہ ذالک یہ بان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ هو الحق، وہی حق ہے، وان اور یہ کہ ما یدعون من دونہ الباطل، اس کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو پکارتے ہیں، وہ سب باطل ہیں، سب باطل ہیں۔ اس سے بڑی کیا قرآن کی آیت ہو سکتی ہے؟ کسی کو پکارنا مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، وہ سب باطل ہیں۔ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، صرف وہ اپنی ذات کا نقصان کریں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ هُوَ الْعَلِيُّ، وہ بلند ہے۔ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کی بیوی اور اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک بنا دینا، یہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کیا ہاتھ بٹاتے ہیں؟ فرمایا اللہ بلند ہے ان کی بکواسات سے۔ الکبیر، وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، الکبیر بہت بڑا ہے، اسی کی شان ہے، اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے۔ الکبیر، وہ بہت بڑا، واقعی بہت بڑا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔